الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو میں موضوع پر مسح کے حوالے سے احکامات بیان کیے جائیں گے۔ موضوع پر مسح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے، اور اس قدر تواتر کے ساتھ کئی روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہم مکمل وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ موضوع پر مسح کے حوالے سے کہ کن موضوع پر مسح کیا جائے، تو موضع دراصل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خفین، دوسرا مجلدین، تیسرا مناولین اور چوتھا جوربین۔ خفین وہ موضع ہوتے ہیں کہ جو مکمل طور پر چمڑے کے ہوں، تو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ایسے موضع کہ جو مکمل چمڑے کے ہو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسرا مجلدین، یعنی وہ موضع کہ جن کے اوپر کے حصے اور نچلے حصے پر چمڑا ہو، تو اس پر بھی مسح کرنے کے حوالے سے جواز کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے۔ تیسرا مناولین، یعنی وہ موضع کہ جن کا نچلا حصہ یعنی تلوے کا حصہ وہ چمڑے کا ہو، تو اس پر بھی مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چوتھا وہ جسے ہم جوربین کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موضع کہ جو کپڑے کا ہو، یا کوئی اونی موضع ہو یا سوتی کپڑے کا موضع ہو، تو اس کے حوالے سے فقہاء کرام نے کچھ شرائط کے ساتھ مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور وہ شرائط یہ ہیں کہ جب آپ اس کے اوپر مسح کریں تو اندر پانی نہ رس پائے، یا وہ اس طرح پہنے ہوئے ہوں کہ خود بخود اپنے پنڈلیوں کے اوپر اٹکے ہوئے ہوں اور نیچے کی طرف نہ خود بخود گرتے نہ ہوں، اور اسی طرح اس قدر موٹے ہوں کہ اندر پانی نہ رس پائے، یا اگر اس سے آپ 2-3 میل اگر چلنا چاہیں اس کو پہن کر تو چل سکتے ہو۔ یعنی ان شرائط کے ساتھ کسی اونی یا سوتی کپڑے کے موضع پر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی خفین جو مکمل طور پر چمڑے کو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسرا مجلدین، جن کا اوپر اور نچلا حصہ چمڑے کا ہو، ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تیسرا جوربین، کہ جو اونی سوتی کپڑے سے تیار کیے گئے ہوں، تو اگر شرائط پوری ہوتی ہوں تو ان شرائط کے مطابق ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور چوتھا وہ کہ جن کے صرف نچلا حصہ یعنی جنہیں ہم مناولین کہتے ہیں وہ چمڑے کا ہو، تو ان کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو طریقہ کار موضوع پر مسح کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آپ مکمل وضو کریں، وضو کرنے میں اپنے پیروں کو بھی دھوئیں، اور پیروں کو دھونے کے بعد پھر اپنے پیروں پر موزہ پہن لیں، یا چمڑے کا، یا جسے مجلدین کہتے ہیں، مناولین کہتے ہیں، خفین کہتے ہیں، ان تینوں قسم میں سے کوئی بھی موزہ پہن لیں۔ یا پھر اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر آپ جوربین کو بھی پہن سکتے ہیں، اور پھر ان کو پہننے کے بعد جب آپ کو حدث لاحق ہو جائے، کوئی ناپاکی لاحق ہو جائے، اور پھر آپ جب دوبارہ وضو کرنا چاہیں تو اس وقت موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی آپ مکمل وضو کریں اور پاؤں کو نہ دھوئیں، اپنے موضع کو نہ اتاریں، بلکہ اپنے ہاتھ کو تر کریں، سیدھے ہاتھ کو تر کرتے ہوئے اپنے سیدھے پیر، یعنی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ سیدھے پیر پہ پیروں کی انگلیوں کے اوپر اپنی 3 انگلیاں رکھتے ہوئے پنڈلی کی طرف اوپر کی جانب کھینچ لیں۔ پھر جب آپ الٹے موضع کے اوپر مسح کریں تو اس کا بھی یہ طریقہ کار ہو کہ پہلے اپنے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے پیر کی انگلیوں کے اوپر رکھ کر اوپر کی جانب کھینچ لیں۔ تو جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے موضوع پر مسح کریں گے تو اس کے ذریعے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں، یعنی آپ پاک کہلائیں گے۔ لیکن یہ جو مسح کیا گیا ہے اس کی پوری 24 گھنٹے یعنی 1 دن 1 رات کی مدت اس شخص کے لیے ہے کہ جو مقیم ہے، جو کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس کے لیے شریعت نے 3 دن 3 رات کی مدت مقرر کی ہے کہ 3 دن 3 رات تک اگر وہ موزہ پہنا رہتا ہے اور اس کو اتارتا نہیں ہے تو وہ 3 دن 3 رات تک وضو کے دوران موضوع پر مسح کر کے اپنی نمازوں کو ادا کر سکتا ہے، قرآن کریم کو چھو سکتا ہے۔ اور عام فرد جو مقیم ہے اس کے لیے 1 دن 1 رات ہے۔ اور وہ تمام چیزیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، موضوع پر مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو دوبارہ وضو کریں گے تو موضوع پر دوبارہ سے مسح کریں۔ اور اگر آپ نے وضو کی حالت میں موضوع کو اتار دیا تو اس صورت میں بھی موضع پر مسح وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر باقی نہیں رہتا۔ پھر آپ جب دوبارہ سے مکمل وضو کریں، اپنے پیروں کو دھو لیں، پھر موضع کو پہن لیں، پھر دوبارہ سے آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ شریعت نے جو یہ رخصت دی ہے، ہم اس آج کل کے سردیوں کے موسم میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔